تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس ہے شیر نیستان حیدر گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس لاؤں کیسے لاش اکبر عباس ہے شیر نیستان حیدر حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجائی دیتا یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا عباس کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر عباس اے شیر نیستان حیدر بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس اے شیر نیستان حیدر ہے قیامت کا سما لوٹ ہے ہر سمت مچی کوئی پرساں نہیں حالت ہے عجب بچوں کی تازیانے کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کی لگی عباس بھیا اٹھو لو جلد خبر عباس ہے شیر نیستان حیدر سلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب عظیم وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں
سوئے برس پڑی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا گرا نہیں تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزہ برا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے
لاش شہداء کے حق اپنا جیتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد میں ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد میں اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل علامہ صاحب رحم الله من قرأ الفاتحة ای ماه بنی هاشم خورشید لقاء عباس ای میل دل حیدر شمع شهدا عباس زنجیر به پا داریم صد جور و جفا داریم زنجیر ز پا بکشا از بهر خدا عباس و میم اول نام محمدی صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر على قلوبهم بحجته خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه خرق علمه باطن غيب الصدرات
وأحاط بغموض عقائد السريرات وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على نبينا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد من شجرة الأنبياء وصورة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة ومشكاة الزياء وزوابة العليا سيما على خاتم الأوصياء الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا ذريتهما الكتاب والحكمة منهم محتد وكثير منهم فاسقون اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم احیاء دین میں اہل بیت علیہ السلام کی کردار کے حوالے سے سلسلے گفتگو آج ساتھوں مرحلے میں داخل ہوا قبل از ان کی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں آج چونکہ شہادت حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے مسائل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کچھ مومنین نے دعا کی خاص طور پر مومن نے دعا کی التماس کی ہے جو حاجت مند ہیں جو مومنات مریض ہیں ان کے صحت یابی کے لیے تمام مومنین کے جان و مال عزت کی حفاظت کے لیے الخصوص مملکت بغداد میں آزادانہ حسین کی حفاظت کے لیے جن جن نے دعا کی التماس کی یا توقع رہتے دعا کی تمام کے حوائج شریعہ کے لیے 5 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، خالق دو جہاں نے واضح طور پر اعلان کیا، ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، واضح دلائل کے ساتھ ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہمارے نبیوں کے ساتھ، ہمارے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کیا۔ کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے؟ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء بھیجنے کا مقصد، رسول بھیجنے کا مقصد، ہر نبی نے اپنے بعد وسیع منتخب کرنے کا مقصد ایک ہی مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، ہر انسان کو، ہر خلق خدا کو اس کا حق مل جائے۔ یہ ہدف ہے بعثت انبیاء علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ دوسرا آیت شریف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، جس طریقے سے پچھلے نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی تمہاری طرف مقرر کی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا الذُّرِّيَّةَ، اور انہی کی ذریت میں ہم نے کتاب اور نبوت بھی قرار دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے منہم المہتدین، ان کی ذریت میں سے بہت کم ہدایت یافتہ پائے گئے، وہ اکثر هم الفاسقون، اور اکثر فاسق نکلے۔ تو عزیزان محترم، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ ظلم خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ زیادتی کی شکل میں ہو، خواہ وہ گھر کے اندر ہو، خواہ وہ معاشرے میں ہو، خواہ وہ عالم میں ہو، کسی بھی حالت میں بھی ظلم برا ہے اور ظلم کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی زیادتی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ ان تمام مظالم، جتنے بھی بادشاہان وقت، جتنے میں حاکم وقت، جتنے میں ظالم اور جابر دنیا میں آئے، ہر ایک نے یہ کوشش کی گئی، ہر ایک نے نبی خدا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ہر ایک نے دعوت الی اللہ، دعوت الی الرسول، رجوع الی اللہ، توحید کے خلاف، عدل کے خلاف، نبوت کے خلاف، امامت کے خلاف، معاد کے خلاف، غرضے کی اسلامی تمام احکام کے خلاف ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اگر ایک مومن، اگر ایک نبی خدا، اگر ایک ولی خدا حق پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر کوشش کی گئی، زحمتیں برداشت کی، ان ظالموں نے کوشش یہی کی گئی، ان کے خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، یا انہیں زندانوں میں ڈالا گیا، ہر قسم کے مظالم روا رکھی، لیکن رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ یہ ظلم اتنا برا ہے، ظلم کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ قبیح ہے، اللہ تعالی ہر عیب ہے، یہ نقص ہے، رب العزت ہر نقص سے مبرہ ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ مائدہ میں وَمَنْ قَتْلَ النَّاسَ، اگر کوئی ایک افراد کو، ایک فرد کو اگر قتل کریں، ایک نفس کو اگر قتل کریں، فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس
وقت آپ لحاظ کریں کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ 7 بلین. گویا ایک نفس بے خطا اگر اس پر ظلم کی، ان کو قتل کیا، تو گویا ایسا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پورے انسانیت کو، 7 بلین انسانیت کو قتل کر دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کو زندہ کریا، احیا کی زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. تو عزیزان محترم، اسی ظلم کے خلاف ہر نبی نے آواز بلند کی، زحمتیں برداشت کی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا، جسے جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء، 90 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیے. حضرت حاجرہ سے 112 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا کیے. جب اس بزرگی میں 2 چاند اللہ نے عطا کیے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم سجدہ ریز ہوئے، اپنے معبود کے شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا اور دعا کی، الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل اور اسحاق جیسے 2 فرزند عطا کیے. پھر فرمایا ربنا غفر لی، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی، تاکید کی گئی ہے کہ واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں جب انسان قنوت میں پڑھے، اس دعا کی تاکید کی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں ربنا غفر لی ولوالدی، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مؤمنین کی مغفرت فرما حساب کے دن. جب یہ 2 فرزند عطا کیا اللہ نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو، ایک فرزند نے سرزمین فلسطین یروشلم میں توحید پرچار کی، ایک فرزند نے سرزمین مکہ، حضرت اسماعیل نے سرزمین مکہ میں توحید اسلام کو بلند کیا، پرچم اسلام کو. جب یہ فرزند اس قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، اس قابل ہو گئے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، چلنا پھرنا شروع ہوئے. کون؟ حضرت اسماعیل. فلما بلغ معه السعی، چلنا پھرنے کے قابل ہو گئے. تو ایک دن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، اے فرزند عزیز، انی ارى فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہوں. گویا انبیاء علیہ السلام کے لیے خواب بھی ایک وحی الہی ہے. انبیاء کے لیے خواب بھی ایک وحی الہی ہے. وہ عام انسانوں کو خواب سے ہٹ کر ہوتا ہے. فرمایا انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے فرزند عزیز میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ عزیزو، جب یہ جملہ، یہ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم نے، حکم الہی پہنچا دیا اپنے فرزند کو، خلیل خدا حضرت اسماعیل کو. حضرت اسماعیل جو کہ فرزند ہیں، اب رشد و کمال کے منزل پر پہنچے ہیں. اللہ نے علم و حکمت، زہد و کمال سے نوازا ہے، منصب نبوت میں بھی فائز کر دیا ہے. جیسے باپ ہے ویسا بیٹا،
جس منزل رضا پر، جس منزل تسلیم پر حضرت ابراہیم فائز ہے، اسی منزل رضا پر حضرت اسماعیل بھی فائز ہے۔ جسے باپ نے فرمایا اے فرزند عزیز میں نے خامد ہے، میں تو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے پدر بزرگوار، جو حکم خدا کی طرف سے تمہیں ہوا ہے وہ بجا لائے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالی ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک باریکیاں ہیں۔ بیٹا اور باپ کے درمیان الفت کا درجہ دیکھیں آپ۔ بیٹا وہ ہے، اولاد وہ ہے جو باپ کے قدموں پر قدم رکھ کر چلے، باعث اذیت نہ بنے والدین کے لیے اولاد۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، بلکہ سوسائٹی کیا بلکہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تربیت اولاد۔ بلکہ میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، بلکہ تربیت اولاد، حقوق والدین، فرائض والدین اس زمانے میں جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، بچے کی تربیت واجب ہے۔ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی اگر سلسلے میں سوال پوچھنا چاہیں تو بندہ حاضر ہو۔ بچے کی تربیت شریعت مقدسہ میں واجب ہے۔ اسماعیل کس طریقے سے باپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بابا یہ ہو جائے، بابا یہ کرے، نہیں، بلکہ فرمایا اے پدر بزرگوار، جو حکم آپ کو ہوا ہے وہ آپ بجا لائے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم خدا کی طرف سے ہوا ہے آپ بجا لائے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہاں پدر اور فرزند، بیٹا اور باپ کے درمیان الفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ اسماعیل جس منزل پر باپ ابراہیم خلیل اللہ فائز ہے، اسی منزل پر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ فائز ہے۔ فرماتے ہیں اے پدر بزرگوار، جو حکم آپ کو ہوا ہے بجا لائے۔ گویا الفت باپ اور بیٹے یہاں پر کوئی اثر بھی نہیں، بلکہ حکم الہی ہر چیز پر مقدم ہے۔ صلوات پر آج ہمارے معاشرے میں یہ عالم ہے، اگر اللہ کے دین کو کوئی فرزند عطا کریں، کوئی رحمت بچے عطا کریں، آج بھی وہی جاہلیت کے رسم، وہی جاہلیت کی سوچ، وہی عرب جاہلیت کی کانسیپٹ اپنے ذہنوں پر بھی سوار ہے۔ 21ویں صدی اس ترقی یافتہ دور میں بھی غیروں کے بعد نہیں، مومنین کے ذہنوں پر بھی یہ فوج سوار ہے۔ بس کیا کریں، اللہ نے پھر بھی بچی دے دی۔ اللہ اکبر، گویا چہرے کا رنگ تغیر ہو جاتا ہے۔ عزیزو، رحمت ہے۔ سرکار خاتمہ فرماتے ہیں الابن نعمہ والبنت رحمہ، بیٹا رحمت نعمت ہے۔ سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی، کس موارد میں ان کی زندگی کو صرف کر دی۔ عزیزوں، ان مجالس ہے، یہ مجلس اعضاء رسم رواج کا نام نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل سسٹم نہیں ہے۔ بس 10 دن ہو جائیں، اس کے بعد بالکل ساربل غائب ہو جائیں، پھر سامنے ایک دفعہ شکل دکھائیں۔ اللہ اکبر، یہ نہ کوئی سب کنٹیننٹ کے بڑھ تہذیب ہے، نہ کسی اور ملک کی، نہ ایران اور عراق کی۔ عزیزو، یہ شعائر اللہ ہے۔ آج اگر دنیا میں جس کو نہ گوشے میں آپ دیکھیں، حقیقی معلوم آپ دیکھا جائیں تو ان مجالس کی اہمیت ہے۔ یہ شعائر اللہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کریں، جو ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام کی روضہائے اقدس کی تعظیم کریں، ان کی مجالس کی تعظیم کریں، در حقیقت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی کے منزل پر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو
بیٹی رحمت ہے، رحمت ہے، بیٹا نعمت سوار کیا جائے گا، بیٹی رحمت ہے۔ جس آدمی کو، جس فرد کو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کر دیتا ہے، 3 نعمتیں ان کے ساتھ ہے۔ پہلا نعمت کیا ہے؟ اس والدین کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے بیٹی کی ولادت پر مایوس نہ ہو جانا۔ بیٹی کی ولادت پر پہلا یہ ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، ایک۔ ثانیاً والدین کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 2۔ تیسرا اور آخری یہ ہے اس گھر میں ایک خوشحالی، ایک مسرور، ایک لطف و سرور عطا کر دیتا ہے۔ عزیزو، عظمت اسلام میں خواتین کی عظمت کا اسی سے آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن مجید میں عرب جاہلیت میں جنہوں نے مکہ المکرمہ میں حج اور عمرہ کی معلوم ہے، ایک جگہ ہے المقبرۃ الشبیکہ کے نام سے، جب بھی دختر پیدا ہو جائے وہی مسجد درگور کرتے تھے۔ آج بھی عبرت کے لیے موجود ہے، اتنے ہونے کے باوجود یہ عرب کے لوگ، یہ عرب کے بتوں کے ذہن اب بھی تبدیل ہو رہا ہے، باعث عبرت ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ النساء کے نام سے مخصوص کر دی ہے، اس آپ اندازہ لگائیں کیا عظمت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فرائض بھی ہے والدین کے اوپر، چونکہ یقیناً آج ایک شہزادہ کی مجلس مسئلہ آپ کی خدمت عرض کرنے کی ارادہ ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تربیت پر بھی کچھ بات کی جائے۔ در حقیقت یہی انبیاء علیہ السلام کی مشن ہے، یہی حسین کا مشن ہے۔ حسین ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے، ایک قبیلے سے وابستہ نہیں ہے، ایک مکتب سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ حسین انسانیت کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، عزیزو تعداد کم دیکھ کر احساس کمتری میں شکار نہ ہو جائیں، آواز کو، صلوات کو ذرا بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلوات میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، جو مال خرچ نہ کریں اس کو شریعت میں انفاق نہ کریں، انہیں کنجوسی کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ صلوات پڑھنے میں بھی صلوات بھی اگر کم طریقے سے پڑھیں، آدھی نہ ہو جائیں، انہیں بھی بخیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت سرکار خدمت فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علی، اے ہمارے چاہنے والوں، جب مجھ پر اور میری آل پر، جب میری اور میرے آل کی نام لیا جائے تو ارفعوا یعنی بلند کرو اصواتکم، اپنے آواز کو، اس لیے فإنها تذهب بالنفاق، یہ صلوات وہ عظیم وسیلہ ہے، وہ عظیم ذریعۃ النجات ہے، یہ انسان کے درمیان کدورتوں کو، نفرتوں کو دور کر دیتا ہے۔ صلوات و محمد تو 3 ذمہ داری عطا کر دی والدین کو اوپر۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان کلمات پسند فرمایا ان للولد علی الوالد حقا وان للوالد علی الولد حقا، فحق الوالد علی الولد، اولاد پر والدین کا حق یہ ہے ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ تعالی، والدین کی اطاعت کریں سوائے معصیت خدا بندی کے، سوائے معصیت خدا بندی کے ہر چیز میں والدین کی اطاعت کرے۔ اسی لیے فرمایا اگر ایک انسان والدین کے نظر میں محبت بھرے انداز میں اگر دیکھیں، سرکار نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ لیست العبادت الصلاۃ والصیام، عبادت فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، وانما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، ہر وہ امر جس میں خدا کی رضا شامل ہے وہ تمام عبادت ہے۔ صلوات محمد۔ تو عزیزو، اب یہ ہے
اب اولاد کی کیا فرائض ہے، والدین کی کیا فرائض ہے اولاد پر؟ جب بھی بچی یا بچہ پیدا ہو جائے پہلا فرض یہ ہے والدین کی اَيُحَسِّنَ اسمہ، انہیں بہترین نام رکھے، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، انہیں قرآن کی تعلیم دے، وَيُحَسِّنُ عَدَبُهُ، بہترین ادب سکھائے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے بہترین نام رکھے۔ اللہ اکبر، آج اس جدید دور میں انسان اس حد تک ترقی ہو گئے ہیں، اس حد تک ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اتنے اچھے نام، اتنے اچھے مکتب سے تعلق ہونے کے باوجود کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا نام بتا جو کوئی جدید نام ہو، کسی ہیرو یا ہیروئن کے نام بتائیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ مولانا یہ آپ کیا پرانے نام بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، عزیزو ہمیں کسی اور مکتب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مکتب فکر یا کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وہ عظیم ماڈل موجود ہے، چودنگ چاند ستارے کی صورت میں چہارت معصومین علیہ السلام کا ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے، اتنا بہترین کردار موجود ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں کہ اگر ہم جدید ان چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، ذرا تاریخ پر مطالعہ کیا جائے، اللہ نے سرکار سید الشہداء کو 3 فرزند عطا کیے۔ مولا نے ایک فرزند کا نام علی اکبر رکھا، ایک فرزند کا نام علی اوسط رکھا، ایک فرزند کا نام علی اصغر رکھا۔ وہ گھر کتنا باعظمت ہوگا، باشرف ہوگا جس گھر میں بچوں کا نام یا محمد سے ہے یا علی سے ہے یا صادق سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس عزیزو یہی نام، انہی شہزادوں کا نام، انہی شہزادوں کے نام سے یہ کائنات قائم ہے۔ وہ شہزادے یا کبھی علی اکبر کے نام سے تاریخ مشہور ہے، یا کبھی علی اصغر کے نام سے تاریخ مشہور ہے، یا کبھی شہزادے قاسم کے نام سے تاریخ مشہور ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، کہنے کے تو یہ بچے ہیں، مگر در حقیقت جب دشمن کے مقابلے میں آتا ہے تو گویا دشمن اپنے جگہ پر ڈر جاتے ہیں۔ آئے وہ وقت آ پہنچا، حسین کے لیے وہ وقت آ پہنچا۔ گویا ایسا لگتا ہے ایک مرتبہ جب یہ شہزادہ قاسم جب میدان کی طرف نکلے تو دشمن ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج ایسا لگتا ہے جیسے حسین کے خیمے کی طرف سے کہ جان نکل رہا ہے۔ عزادارو ذرا غور کریں، اگر دشمن کی نظر میں شہزادہ قاسم اگر جان ہے تو حسین کی نظر میں کیا عالم ہوگا؟ اجکم علی اللہ، واقعہ کربلا، تاریخ کربلا در حقیقت عالم انسانیت کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ حسین سرکار سید الشہداء در حقیقت کربلا میں اس طریقے سے قیام کیا، رہتی دنیا تک 1,24,000 انبیاء کے مقصد اور مشن کو حسین نے اجاگر کر دیا۔ کیا عظمت ہے ان نوجوانوں کی، عجیب منظر ہے کربلا کی۔ جب یہ شہزادہ بار بار امام کی خدمت میں آتا ہے، فرماتے ہیں چاچا جان، ابو جان، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے جان کو آپ پر قربان کروں۔ چاچا جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اور تمام عالم دشمن کی نرغے میں ہیں، مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا، ابو جان مجھے اجازت دیں۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہو، تو میرے بھائی حسن مجتبی کے یادگار ہے، میں کیسے اجازت دے دوں؟ اجکمل اللہ، عزادارو کسی حوالے سے اجازت نہیں ملا۔ ایک مرتبہ قاسم سوچ میں پڑ گیا، فکر میں ہے، وہ وصیت یاد آئی جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک تعویذ لکھ کر قاسم کی بازو پر باندھ دیا، فرمایا بیٹا قاسم جب کہ مشکل وقت آ پڑے تو اس تعویذ کو کھول دینا اور اس پر عمل کر دینا۔ عزادارو قاسم کو یہ وصیت یاد آ گیا، ایک مرتبہ خوشی سے اپنے وہ بازو سے
تعویذ کھولنے کے بعد فوراً لے کر چاچا کے خدمت میں چلا گیا۔ لکھا ہوا تو تعویذ پہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے قاسم جب تمہارے چاچا نرغے آدم اگر دشمن گھیر لے، اگر آپ کو اجازت نہ دیں تو قاسم میری طرف سے حسین کو وصیت ہے، اے حسین قاسم میری طرف سے میرے نمائندہ سمجھ کر اسلام پر قربان کر دینا۔ ارجوکم اللہ عزادارو، جیسے ہی یہ تعویذ حسین نے پڑھ لیا جنت البقیع کی طرف رخ کیا، فرمایا السلام علیک یا آقا، اے بھیا حسن مجتبیٰ میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو نے حسین کو مشکل وقت میں یاد رکھا۔ اجکم اللہ، قاسم آگے بڑھے، امام نے قاسم کو تیار کیا، ذوالجناح پر بٹھا دیا۔ 13 سال شہزادہ، صحیح معلوم اپنے قدم جو ہے ذوالجناح کے رکاب میں بھی نہیں آیا، تیار کر دیا۔ ایک امامہ باندھ دی، جس طریقے سے میت کو امامہ باندھا جاتا ہے، قاسم کو میت کی طرح ایک امامہ باندھا گیا، تحت الحلق بھی نکالے گئے، میدان کی طرف بڑھے، اس طریقے سے جہاد کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے جواب دیا، اے ازرق شامی تو کھڑے کیا دکھتا ہے، اس بچے کا کام تمام کرو۔ ازرق نے کہا نہیں آئے عمر سعد، میرے 4 بچے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ مقابلے کر گیا، قاسم نے ایک ہی وار میں ان کے شہزادوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ شہزادے واصل جہنم ہوئے، ازرق شامی کے نظر میں دنیا تاریک ہو گئے، وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ ایک پہلوان ہے، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اے ام فروہ تو یقیناً بیوہ ہو چکی ہے، خدا کی درگاہ میں بیوہ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا کرے تمہارے فرزند کے مقابلے میں پہلوان آ رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ قاسم نے ازرق شامی کا کام تمام کر دیا۔ عمر سعد نے اعلان کیا یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا نور چشم ہے،